بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایات صحابہ میں سے ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدقے کے دودھ سے قے کرنا، الٹی کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دودھ نوش فرمایا کہ اس کا مزہ کچھ عجیب سا نیا سا معلوم ہوا۔ جن صاحب نے پلایا تھا ان سے دریافت کیا کہ یہ دودھ کیسا ہے، کہاں سے آیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ فلاں جنگل میں صدقے کے اونٹ چر رہے تھے کہ میں وہاں گیا تو ان لوگوں نے دودھ نکالا جس میں سے مجھے بھی دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ میں ہاتھ ڈالا اور سارے کا سارا قے فرما دیا۔ فائدہ، ان حضرات کو اس کا ہمیشہ فکر رہتا تھا کہ مشتبہ مال بھی بدن کا جز نہ بنے، چجائے کہ بالکل حرام، جیسا کہ ہمارے اس زمانے میں شائع اور مشہور ہو گیا ہے۔ یعنی صدقے کا دودھ غلطی سے پلایا گیا، حالانکہ وہ ناجائز بھی نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقے کا اہل مستحق نہیں تھا، لیکن جو دودھ کے نگران تھے اونٹنیوں کے، انہوں نے جس بندے کو دودھ دیا وہ حقدار تھا۔ جب اسی حقدار کے پاس چیز آ گئی، اب اس کی مرضی ہے کسی کو بھی دے دے، اس کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی غریب عورت کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جو زکوٰۃ کے حقدار ہے، ابھی اس کے پاس پیسہ آ گیا، ابھی اس کی مرضی ہے کسی غریب کو کھلائے، اس کی مرضی امیر کو کھلائے، اس کی مرضی کھلا سکتی ہے۔ یہاں بھی یہی معاملہ ہے، لیکن اس کے باوجود ایک شبہہ تو ہے نا کہ شاید میں حقدار نہ ہوں صدقے کے مال کا، اس وجہ سے جو پیٹ میں چلا گیا اسی کو بھی انگلیاں ڈال کر کے، ہاتھ ڈال کر کے قے کر رہے ہیں، الٹی کر رہے ہیں، تاکہ قیامت کے دن مجھ سے یہ حساب نہ ہو کہ آپ نے نامناسب چیز جو آپ کے لیے حق نہیں تھا وہ کیوں کھا لیا۔ اللہ اکبر! یہ ہے صحابہ کرام کا تقوی، یہ ہے اسلام کا، یعنی ہمارے اوپر حق کہ اس طرح سے کرنا چاہیے۔ اس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احتیاطاً باغ وقف کر دینا۔ ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ سے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ بیت المال سے کچھ لوں، مگر عمر نے نہ مانا کہ دقت ہوگی۔ صحابہ کرام کے مشورے پر میں نے لے لیا، اور انہوں نے کہا تھا کہ تمہاری تجارت کی مشغولی سے مسلمانوں کا نقصان ہوگا، اس مجبوری سے مجھے لینا پڑا، اس لیے اب میرا فلاں باغ اس کے بدلے میں اللہ کے راستے میں دے دیا جائے، وقف کر دیا جائے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہو گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت عمر کے پاس آدمی بھیجا اور والد کی وصیت کے موافق وہ باغ سرکار کو بیت المال میں جمع کرا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالی شانہ تمہارے باپ پر رحم فرمائے، انہوں نے یہ چاہا کہ کسی کو لب کشائی کا موقع ہی نہ دیں۔ فائدہ، غور کرنے کی بات ہے کہ اول تو وہ مقدار ہی کیا تھی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لی، اس کے بعد لینا بھی اہل رائے صحابہ، بڑے شان والے صحابہ کے اصرار پر تھا، اور مسلمانوں کے نفع کی وجہ سے اس میں بھی جتنی ممکن سے ممکن احتیاط ہو سکتی تھی اس کا اندازہ بھی مختلف واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوی نے تنگی اٹھا کر کے، پیٹ کاٹ کر کے کچھ دام میٹھے کے لیے جمع کیے تو ان کو بھی بیت المال میں جمع فرما دیا اور اتنی مقدار مستقل کم کر دی۔ اس کے بعد یہ کہ آخری فعل ہے کہ جو کچھ لیا تھا اس کا بھی معاوضہ بیت المال میں جمع کرا دیا۔ ابھی بیت المال میں سے انہوں نے تھوڑی سی تنخواہ لی تھی، نہیں لے رہے تھے۔ جب امیر المومنین بن گئے، حکومت مکمل اسلامی حکومت کا سربراہ حکمران حضرت ابو بکر صدیق بنے،
اس کے باوجود کپڑا کندھے پر اٹھا کر کے اور وہی معمول کے مطابق بیچنے کے لیے جا رہے تھے۔ حضرت عمر والوں نے، صحابہ کرام نے آ کر کے پکڑا، حضرت کہاں جا رہے ہو؟ بولا گھر کے روزی روٹی کے لیے۔ بولا کہ اور لوگوں کو بھی تو بیت المال سے تنخواہ ملتی ہے نا، آپ کی بھی تنخواہ مقرر کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب سب نے منایا، زبردستی کی کہ حضرت آپ اگر اسی دارالخلافت میں نہیں بیٹھیں گے، پارلیمنٹ میں، وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں بیٹھیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ مجبور ہو کر کے ان کی بات مان لی، اور پھر تھوڑا تھوڑا جو گھر کا صرف خرچہ، کوئی مال جمع نہیں کیا تھا، صرف گھر کا خرچہ گزارا کرنے جتنا لیا، وہ بھی وفات سے پہلے بیٹی سے فرمایا کہ میری بیٹی، میرا یہ باغ لاکھوں کروڑوں درہموں کا یہ وقف کر دینا، بیت المال میں جمع کر دینا، تاکہ ہم نے جو تھوڑا تھوڑا کھایا پیا ہے نا اس کا عوض ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تیرے ابو بکر ایسے شان والا ہے کہ اتنا احتیاط کرتے ہیں کہ کسی کو زبان چلانے کا موقع بھی نہ ملے کہ کوئی کبھی بھی بولے کہ ابو بکر نے بیت المال سے کچھ کھا گئے تھے اور لے لیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود اسلام کے دشمن آج تک بھونکتے ہیں، بکواس کرتے ہیں کہ ابو بکر سیدھا نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ جس کی صداقت، سچائی، ایمانداری، دیانتداری قرآن بیان کرتا ہے، اسی کو بھی لوگ چھوڑتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو تباہ و برباد کرے جو صحابہ کرام کی عظمت کے خلاف بھونکتے ہیں، بکواس کرتے ہیں۔ فضائل قرآن میں سے ہے حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم فما ظنکم بالذی عمل بہذا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن مجید پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اگر وہ سورج تمہارے گھروں میں ہو، پس تمہارا کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے متعلق جو خود عامل قرآن ہو۔ اگر تمہارے گھر کے اندر سورج آ جائے تو یہ کتنی روشنی ہوگی، تو اسی طرح کی روشنی قیامت کے دن حافظ قرآن، عالم قرآن، قرآن والوں کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا۔ تو آپ خود کیا سمجھتے ہیں کہ خود اسی حافظ کا کیا انجام ہوگا؟ اس وجہ سے یہ اعزاز اگر اپنے لیے حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے اولاد کو قرآن کے ساتھ جوڑ دو، قرآن پاک کے ساتھ لگا دو۔ ویسے بھی بچوں کو آزاد تو تم نہیں چھوڑتے نا، کوئی بندہ اپنے اولاد کو آزاد نہیں چھوڑتا، یا اسکول میں یا دندھے میں یا کہیں نہ کہیں لگا دیتا ہے۔ اسکول میں لگا دیتے ہو اس آسرے پر کہ آگے چل کر کے یہ نوکری والا بنے گا اور اس کی اپنی زندگی اچھی بنے گی۔ اگر آپ اس کو کام کاج میں لگاتے ہو تو بھی اس لیے کہ جب تک میں ہوں تب تک اسی کا فائدہ مجھے بھی ملے گا، خود اس کو بھی ملے گا، لیکن اگر میں چلا گیا تو اس کے کمانے کا فائدہ خود اس کو تو ہوگا۔ اس لالچ میں ہی بچوں کو لگاتے ہیں نا۔ کوئی بندہ، کوئی عقل بندہ اپنے بچے کو آزاد نہیں چھوڑتا کہ مرضی ہے جہاں چاہے جائے، نہیں۔ تو جب آپ اس کو مصروف رکھتے ہی ہو تو ایسی جگہ پر مصروف رکھو جو اپنے لیے بھی بھلا، آپ کے لیے بھی بھلا۔ اور اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ اسی کے قرآن پاک میں لگانے کی وجہ سے وہ بھی سکون میں، آپ بھی سکون میں، آپ کی خدمت بھی کرتا رہے گا۔ جب آپ کو ماں، بہن، بھائیوں نے، باپ نے، سب نے چھوڑ کر کے قبر کے حوالے کر دیا، اسی بچے کے پڑھنے پڑھانے کا اثر تمہیں وہاں بھی پہنچتا رہے گا، اور کوئی تمہارا سہارا نہیں رہا۔ لیکن یہ بچہ جو تم نے قرآن پاک کے ساتھ جوڑ دیا تھا نا، یہ تمہارے لیے آپ کو روزانہ تحفے بھیجتا رہے گا۔
ابھی اگر دنیا کے اندر کوئی بندہ جیل میں پڑا ہوا ہو اور پریشان ہو، اسی کو کہیں سے تحفہ آ جائے، کوئی کھانے پینے کی چیز مل جائے بھوکے پیاسے کو، تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ فضائل صدقات کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ بڑا اللہ والا، اس نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اللہ قبرستان کا مجھے حال دکھا دے، قبروں میں کیا ہوتا ہے۔ تو اس نے خواب دیکھا کہ بہت سارے لوگ تکلیفوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ادھر ادھر سے کوئی چیزیں چن چن کر کے کھا رہے ہیں۔ کوئی کہیں کیلا پڑا ہوا ہے وہ اٹھا لیا، کوئی سیب کہیں پڑا ہوا ہے وہ اٹھا لیا، کوئی اور چیز کھانے کی روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے وہ اٹھا کر کے کھا لیا۔ یہ قبرستان کی بات ہے، اس طرح سے وہ اٹھا کر کے کھا رہے ہیں۔ تو بولا کہ میں گھومتے گھومتے آگے گیا تو ایک بندے کو دیکھا کہ سونے کے ٹیلے پہ ڈھیر پر یہ بیٹھا ہوا ہے، کپڑے شپڑے بہت اسپیشل بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس نے جا کر کے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے، تجھے بھوک نہیں لگی؟ یہ سارے ادھر ادھر سے چیزیں اٹھا رہے ہیں، تو بھی اٹھا کر کچھ کھا لے، اور یہ سارے ایسے سادہ حال کے اندر ہیں اور تو اتنی خوشحالی میں، یہ کیسے؟ تو اس نے بولا یار بس ان باتوں کو چھوڑ دے، نہیں بتا تو صحیح۔ بولا میں نے اپنے بیٹے کو قرآن پاک کے ساتھ جوڑ دیا تھا، اور ابھی الحمدللہ ایسا ہے کہ وہ روزانہ مجھے اتنے تحفے تحائف بھیجتا ہے کہ مجھے ادھر ادھر سے ڈھونڈنے کے اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیا مطلب کیسے؟ بولا کہ وہ قرآن والا ہے اور ہر وقت اس کے زبان پر قرآن پڑھتا رہتا ہے، قرآن ہی چلتا ہے، پھر جیسے ہی قرآن پاک ختم ہوتا ہے تو پھر میری طرف وہ ایصال ثواب کر دیتا ہے، مجھے اتنا کچھ مل جاتا ہے کہ وہاں سے اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اچھا تیرا بیٹا کہاں ہے؟ وہ فلاں جگہ پر بازار میں اس کی دکان ہے۔ اچھا اس کا نام کیا ہے؟ یہ نام ہے۔ تو دوسرے دن یہ بھی گیا، وہاں جا کر کے وہاں دیکھتا رہا، تو دیکھتے دیکھتے اسی دکان پر پہنچا جو اس نے بتایا تھا۔ اس کو دور سے چھپ چھپ کے دیکھا کہ اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، تو اس یہ سمجھ گیا کہ واقعی وہی بات ہے۔ کوئی گاہک آیا، سامان دے دیا، پھر وہی اپنے ہونٹ ہلا رہے ہیں۔ تو بعد میں یہ اس کے پاس گیا، جا کر کے بولا کہ تیرا نام یہ ہے؟ بولا ہاں، لیکن تو کون ہے، تجھے کیسے پتہ لگا میرے نام کا؟ بولا یہی ہے۔ بولا ہاں۔ بولا تیرے ابو کا نام یہ ہے؟ بولا ہاں۔ تو اسی کو جیسے ہی دیکھا تو اس نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں پوچھ رہا ہے؟ بولا آج رات کو میں نے خواب میں تیرے ابو کو دیکھا تھا اور وہ بہت خوش تھا اور اس طرح کی باتیں کی تھیں، یہ سارا منظر میرے سامنے آیا، اس وجہ سے میں تیرے ساتھ ملنے کے لیے آیا اور تیری زیارت کرنے کے لیے آیا۔ ابھی آپ اندازہ کرو کہ قبر کے اندر نہ ماں ساتھ ہے، نہ باپ، نہ بہن بھائی، نہ مال، نہ واپار، نہ تجارت، کچھ بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں جو یہ اتنا بڑا اعزاز ملا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے بیٹے کو قرآن کے ساتھ جوڑا تھا۔ اپنے اولاد کو قرآن پاک کے ساتھ جوڑ دو، ان کا روزانہ جائزہ لیتے رہو، بچہ آج کیا پڑھا، جو پڑھا ہے ہمیں پڑھ کر کے سنا دیں، آپ کو سننے کا ثواب بھی ملے گا، اور اس کو بھی خوف رہے گا کہ یہ مجھے جو کچھ پڑھتا ہوں اس کا مجھے حساب کتاب بھی دینا ہے۔ آپ کو استاد کا بھی پتہ لگے گا کہ استاد پڑھا رہا ہے یا ویسے ہی ٹائم پاس کر رہا ہے۔ تو یہ بچے کی تربیت کرنی ہے اور دینی تربیت کرنی ہے۔ مصروف ویسے بھی رکھتے ہو تو دین کے لیے مصروف رکھیں نا، جو اپنے لیے بھی بھلا بنے تو آپ کے لیے بھی بہتر بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ جوڑے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فضائل ذکر میں سے ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم قالوا بلا قال ذکر اللہ۔ کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں بہترین چیز ہے، تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ چیز ہے، تمہارے درجوں کو بہت بلند کرنے والی چیز ہے، سونے اور چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے، جہاد میں خرچ کرنے سے
کہ تم دشمنوں کو قتل کرو اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت ضرور بتاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر۔ آپ کو ایسا تحفہ دے دوں، ایسی چیز دے دوں کہ سونا چاندی صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب ملے، اس کا درجہ بہت بلند ہو اور بہت ہی پاکیزہ عمل ہے، تمہارے اعمال کے اندر سب سے افضل عمل ہے، جہاد کے اندر دشمنوں کے بیچ میں جا کر کے تلواروں کے ساتھ لڑنا اس سے زیادہ اہم ہے، ایسا کام بتاؤں آپ کو؟ عرض کیا کہ ہاں بتا دیں۔ پیغمبر کریم نے فرمایا اللہ کا ذکر، یعنی اخلاص کے ساتھ دنیا سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر کے ذکر کرنا، یہ دنیا کی سب چیزوں سے بہتر ہے، کیونکہ جہاد کا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، صدقے خیرات کا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، تو اللہ کا نام یاد کرو گے نا، اللہ کا تذکرہ کرو گے نا، تو ان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر اور ثواب عطا کریں گے، فائدہ۔ یہ عام حالات اور ہر وقت کے اعتبار سے ارشاد ہے، ورنہ وقتی ضرورت کے اعتبار سے صدقہ، جہاد وغیرہ سارے امور، صدقہ جہاد وغیرہ اسی ذکر سے زیادہ افضل ہیں۔ اس وجہ سے بعض روایتوں میں ان چیزوں کی فضیلت کو بھی بیان کیا گیا ہے، یعنی موقع مناسبت کے ساتھ کام کیا جائے۔ جب اکیلے بیٹھے ہو تو ذکر میں لگ جاؤ، یہ نہ کہ جہاد کا کام چل رہا ہے اور آپ اللہ اللہ کرتے رہو، آگے ذکر میں بیٹھ جاؤ، نہیں، جو کام ہے اسی کو مناسبت سے کرو۔ کوئی بندہ بیچارہ فقیر ہے، محتاج ہے، مصیبت میں پڑا ہوا ہے، تم بولو یار میں تو نماز پڑھ لوں، ان کو چھوڑو، یہ جانے، ان کا کام جانا ہے۔ ایک بندہ آگ میں جل رہا ہے، تم اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہو اور یہ ذکر میں لگا ہوا ہے، تو یہ آپ کی عبادت کام کی نہیں ہے۔ تو موقع مناسبت سے، جہاد کا موقع ہے بسم اللہ جہاد میں چلے جاؤ، ذکر کا موقع ہے بسم اللہ خانقاہ میں چلے جاؤ، اپنے گھر میں بیٹھ کر کے ذکر فکر کرتے رہیں۔ اصل بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت، ذکر وغیرہ محبت سے کریں، جان چھڑانے کے لیے نہیں۔ صدقہ خیرات کرنا ہے ذکر محبت سے، عبادت کرنی ہے محبت سے، یہ نہ کہ بس گزارا کر لو۔ جیسے مثال کے طور پر کے لیے آدمی آیا نا تو اس میں یہ سوچتا نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں، بس یہ کہ مجھے 5 منٹ کے اندر یہ سجدے و شجدے و رکوع کر کے بھاگنا ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں، جان چھڑانے کے لیے ہے۔ صدقہ خیرات کرنا ہے نا تو اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ نہ کہ بس ایک قرضہ ہے جان چھڑانی ہے۔ آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے بھی مسجد کے لیے وہی 500 روپیہ دیتا تھا، 1000 روپیہ دیتا تھا، 10 سال گزر گئے، وہی 50 روپے والی چیز 500 روپے کی بن گئی، لیکن اسی کو 1 روپیہ زیادہ بڑھانے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ مقصد یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ فکر ہی نہیں، بس جان چھڑانا ہے، ہر مہینے میں اتنا دے دیتا ہوں، دے دو بس۔ ورنہ اگر آدمی تھوڑا سوچتا ہے نا جس چیز کو، تو پھر توفیق بھی ملتی ہے۔ گھر کے اندر بجلی کا بل آتا ہے، راشن پانی کا ہے، تو اس میں یہ نہیں دیکھتا کہ میں 500 دیتا ہوں بس 500 ہی دوں گا، 1000 دیتا ہوں 1000 ہی دوں گا، نہیں، اس میں سوچتا ہے یار آج کل تو یہ چیز اتنی مہنگی ہے، اتنے انتظام کرنا پڑے گا، یوں کریں گے تو چلے گا، کیوں؟ اس کی فکر لگائی نا اس کے اندر۔ تو یہ اللہ کے نام پر جو دے رہے اس میں فکر نہیں کر رہے، 10 سال پہلے جو کر رہا تھا وہی کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ آمدنی کم ہوئی ہے، اپنی آمدنی کو دیکھو تو پہلے اگر آپ کی 10,000 تھی، ابھی 50,000 ہوئی ہے، اللہ کے نام پر جو وہی 500 روپیہ دے رہا تھا وہی 500 روپیہ ہے، تو یہ تو جان چھڑانا ہوا نا۔ اس وجہ سے اللہ کے لیے جو بھی کام کرتے ہو، صدقے کا ہو، خیرات کا ہو، ذکر کا ہو، عبادت کا ہو، تلاوت کا ہو، اللہ کی خوشی کے لیے، اپنے دل کی رضا سے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس جذبے کے ساتھ کرو تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اسی کا اثر بھی عطا کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، رمضان کے مبارک برکتوں کی وجہ سے ہماری کمی کوتاہی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ بقیہ جو لمحات، جو دن رہ گئے ہیں، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔